السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، مکاتیب سید ابو الاعلی مودودی۔ اس کتاب کے اندر ان خطوط کو جمع کیا گیا تھا جن میں مولانا مودودی اپنے لوگوں کو جوابات دیا کرتے تھے خط و کتابت کے ذریعے سے۔ یعنی وہ زمانہ تھا جب لوگ خط لکھا کرتے تھے، یعنی اس وقت تو واٹس ایپ اور ای میلز کا زمانہ نہیں تھا۔ تو مولانا مودودی وہ ہستی تھے کہ جو اپنے ناقدین کو یا اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو بھی خطوط کے ذریعے سے جواب دیا کرتے تھے، یا سوال جو لوگ کیا کرتے تھے ان کو بھی جوابات دیا کرتے تھے۔ تو آج کے اس خط کو جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کے اندر دراصل آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مولانا مودودی کا تعلق کس خاندان سے تھا اور ان کے کیا عقائد و نظریات تھے بیت جو پیروں کی بیت ہوتی ہے، جس کو بیت الارشاد بھی کہا جاتا ہے، اس بارے میں، یا پھر جو ہمارے ہاں پیر کلچر ہے اس کے بارے میں، اور مولانا مودودی کو مودودی کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی اس خط سے پتہ چلے گا آج۔ تو یہ خط ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ یہ 7 جون 1941 میں آپ نے لکھا کسی خط کے جواب میں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سری نگر گیا ہوا تھا، واپسی پر آپ کا عنایت نامہ ملا۔ میں حضرت قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مودودی لکھتا ہوں۔ یہ کسی نشر عام یا تشہیر کے لیے نہیں ہے، یعنی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شعوب اور قبائل میں تعارف و امتیاز کے لیے تقسیم کیا ہے، اس لیے میں جس قبیلے کا ہوں محض اسی کا اظہار کرتا ہوں۔ مودودی کسی مسلک یا مذہب کا نام نہیں ہے۔ مجھ پر اعتراض وارد ہو سکے جو ڈاکٹر اشرف پر وارد ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اشرف ایک کوئی مشہور کمیونسٹ گزرے ہیں، ان کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ آپ نے نہ تو میرے ان فقروں کا حوالہ دیا ہے جن کی بنا پر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں بزرگان دین سے بدعقیدہ ہوں، اور نہ اس عقیدہ کی تشریح خود فرمائی ہے جو آپ کے نزدیک بزرگان دین کے بارے میں رکھنا ضروری ہے، جس کے لحاظ سے میں بدعقیدہ ہو گیا ہوں۔ برائے کرم ان دونوں امور پر روشنی ڈالیں تاکہ میں بھی کچھ عرض کر سکوں۔ آپ کے عنایت نامہ سے میں بالکل نہیں سمجھ سکا آخر وہ فرد جرم کیا ہے جس پر میں ماخوذ کیا گیا ہوں، بلکہ مجھے یہ شبہ ہے کہ شاید آپ نے میرے مضمون کو پوری طرح ٹھنڈے دل سے پڑھا بھی نہیں۔ عموماً یہ قاعدہ سا ہو گیا ہے، جب کسی شخص کو کسی مضمون میں اپنے مذاق کے خلاف کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو پھر سارے مضمون کو مجروح جذبات کی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میں خود اس خاندان سے ہوں جس میں 1000 برس سے سلسلہ بیت و ارشاد جاری رہا ہے۔ مجھے اس کے تمام اچھے اور برے پہلوؤں کا براہ راست مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، اور کسی بیرونی آدمی کی طرح تعصب کے ساتھ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، بلکہ قدرتی طور پر اس کے متعلق میرا نقطہ نظر ہمدردانہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کے دوسرے اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی انحطاط کا شکار یا ڈی جنریٹ ہو گیا ہے، تو اس میں بہت کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے۔ تو یہ کسی بیرونی دشمن کی رائے نہیں بلکہ گھر کے دوست کی رائے ہے، جو محض حق پرستی کی بنا پر ظاہر کی گئی ہے۔ اگر حق میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میرے لیے بہت آسان تھا، خود اپنے خاندان کی گدی سنبھال کر بیٹھتا اور مشیخت کا رنگ جما کر اپنے گرد ہاتھ پاؤں چومنے والے نظریں گزارنے والے بہت سے حضرات کو جمع کر لیتا اپنے گرد۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا خط تھا جس کو ہم نے آج ان کی کتاب سے پڑھا۔
تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا تعلق کس خاندان سے تھا جو انہوں نے اس خط کے اندر بتایا، اور مودودی اپنے نام کے ساتھ وہ کس وجہ سے لکھتے ہیں، اور ان کا بیعت ارشاد یا پیروں والی بیعت کے متعلق کیا نظریہ تھا، اور ان کا خاندان خود اس پہ کاربند تھا، لیکن وہ اس سے نکل کر کس راہ پر چلے، تحقیق، علم اور ایک دعوت اور ایک تحریک کی راہ پر چلے، تاکہ مسلمانوں کو ایک نظام کی طرف جد و جہد کے لیے، اقامت دین کے لیے راغب کیا جا سکے، اور ملک کے اندر دین اسلام کا نظام جاری کیا جا سکے۔ بہرحال وہ اس جد و جہد میں کامیاب اس طرح سے تو نہیں ہو سکے، لیکن آج بھی ان کے نام پر ایسی جماعتیں کھڑی ہیں جو کہ دین کو غالب کرنے کی تحریکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو انہوں نے یہ ایک سوچ دی مسلمانوں کو کہ دین کا نظام جو ہے وہ ملکوں کے اندر نافذ ہونا چاہیے، تو اللہ کریم اس سوچ کو مسلمان ممالک کو امپلیمنٹ کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں جو کہ دین کے نظام کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔